نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعے کا عنوان ہے مالک ہی کو پکاریے، مالک ہی کو پکاریے۔ مولانا یوسف اصلاحی صاحب کی تحریر۔ مولانا لکھتے ہیں، ایک بزرگ نے اپنے شاگرد سے پوچھا، عزیز من، اگر تمہارا ازلی دشمن تمہیں ورغلانے لگے اور گناہ کو لذیذ اور حسین بنا کر تمہارے سامنے پیش کرنے لگے تو تم کیا کرو گے؟ میں پوری قوت سے اس دشمن کا مقابلہ کروں گا۔ نوجوان شاگرد نے جواب دیا۔ بزرگ استاد نے پھر سوال کیا، اور اگر وہ تمہیں دوبارہ ورغلانے اور پھانسنے کی کوشش کرے تو کیا کرو گے؟ تازہ دم شاگرد نے جواب دیا، میں پھر بھی اس سے مقابلہ کروں گا اور اسے زیر کر کے دم لوں گا۔ درویش استاد نے جواب دیا، عزیز من، یہ کشاکش تو بڑی سخت اور طویل ہے، جس کا حوصلہ کر رہے ہو نہیں کہا جا سکتا کہ نتیجہ کیا رہے۔ پھر تجربہ کار استاد نے ذرا رخ بدل کر ایک اور سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ، اگر بکریوں کے کسی ریوڑ کے پاس سے تمہارا گزر ہو اور بکریوں کا رکھوالا کتا تمہارے اوپر بھونکنے لگے اور تمہارا راستہ روکنے لگے تو تم کیا کرو گے؟ میں جرأت کے ساتھ کتے کو ماروں گا اور اسے اپنے سے ہٹانے میں پوری قوت لگا دوں گا۔ حوصلہ مند شاگرد نے جواب دیا۔ یہ سن کر بزرگ استاد نے ذرا لفظوں کو کھینچ کر کہا، مگر بھائی، یہ مقابلہ ہے بڑا سخت اور مشقت انگیز، نہیں کہا جا سکتا کہ سنگین آزمائش کا نتیجہ کیا ہو۔ اور پھر شاگرد کو نہایت دل سوزی اور تاثر کے ساتھ سمجھاتے ہوئے کہا، کتنا اچھا ہو کہ تم کتے سے الجھو ہی نہیں، اسے یوں ہی بھونکنے دو، اور تم بکریوں کے مالک کو مدد کے لیے پکارو۔ مالک کے متوجہ ہوتے ہی کتا خاموش ہو جائے گا، مالک ہی کتے کے شر سے تمہیں بچائے گا۔ یہ بزرگ کون تھے؟ نام تو ان کا علامہ ابن جوزی کو بھی نہیں معلوم، ورنہ وہ ضرور لکھتے۔ نام سے ہمیں مطلب بھی کیا، ہمیں تو مطلب ان کی اس نصیحت سے ہے کہ ایسی بصیرت افروز اور حکیمانہ نصیحت ہے، بکریوں کے مالک ہی کو مدد کے لیے پکارو، مالک کے متوجہ ہوتے ہی کتا خاموش ہو جائے گا، مالک ہی تمہیں کتے کے شر سے بچائے گا۔ جس قدر غور کریں، اس نصیحت کی حکمت اور صداقت پر اطمینان بڑھتا ہی جائے گا۔ شیطان اپنی ذریت کے ساتھ ہر میدان میں مومن کا راستہ روک رہا ہے، ہر موڑ پر وہ حملہ آور ہے اور بھونک رہا ہے۔ اس کے تابڑ توڑ حملے ہر وقت جاری ہیں، کوئی ایسا لمحہ نہیں آتا کہ یہ بیدار دشمن اونگ جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت کیا شیطان سوتا بھی ہے؟ حضرت نے فرمایا، اگر شیطان کو نیند آتی تو ہمیں بڑی راحت ملتی۔ حیرت ہے کہ یہ ناگ صفت دشمن اس قدر چوکنا ہے۔ اس عیار، بیدار ذہین اور فتنہ انگیز دشمن کے سنگین حملوں سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ اس سے اور اس کی ذریت سے زور آزمائی میں اپنا بہترین وقت، قوت و صلاحیت ضائع کرنے لگے۔ ایسی کشاکش میں ہر وقت اور ہر مرحلے پر یہ اندیشہ ہے کہ یہ مکار ازلی دشمن آپ پر قابو پا لے گا، آپ کو بے بس کر دے گا اور ذرا آگے نہ بڑھنے دے گا۔ اس سے بازی لے جانے کی ایک ہی کارگر اور صحیح تدبیر ہے کہ مالک کو مدد کے لیے پکاریں، وہ تدبیریں کریں جن سے مالک ہماری جانب متوجہ ہو، وہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اور اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے جن کے بارے میں خود اس نے شیطان کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے
کہ ان پر تیرا قابو نہیں چلے گا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 64 اور 65 میں ارشاد ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا۔ تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لے، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا، ان کو اپنے وعدوں کے جال میں پھانس، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار اور قابو حاصل نہ ہوگا، اور توکل کے لیے آپ کا رب کافی ہے۔ شیطان کے نلغے میں آپ کیا ہم میں سے ہر ایک اور ہر وقت ہے۔ اس کی حیرت انگیز مکاریوں کو روکنا بے سود ہے، اس کی بے بس کر دینے والی سازشوں کے تذکرے لا حاصل ہیں، اسے لعنت و ملامت کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اس سے الجھنا بیکار ہی نہیں بلکہ اپنے بہترین وقت اور قوت و صلاحیت کا ضیاع ہے۔ اس ازلی دشمن کو شرمناک شکست دینے اور ذلیل کرنے کی صحیح تدبیر ہے کہ آپ مالک کو اپنی مدد کے لیے پکاریں۔ سب کچھ اس کی چٹکی میں ہے، اس کو آپ نے اپنی طرف متوجہ کر لیا تو شیطان کی پوری ذریت اپنے تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ مالک کی پناہ میں آنے کے بعد کس کی یہ ہمت ہے کہ آپ کو نظر اٹھا کر بھی دیکھ سکے؟ شیطان پر آپ کا برسنا بجا ہے، وہ یقیناً لعنت بھیجنے ہی کے قابل ہے، لیکن صرف لعنت ملامت سے تو آپ اس کی سازشوں سے نہیں بچ سکتے۔ اگر واقعی آپ سنجیدہ ہیں کہ آپ اس سے بازی لے جائیں اور اسے شرمناک شکست دے دیں تو خود اس کی زندگی سے سبق لیجیے۔ اس کی زندگی کا بھی ایک پہلو تو واقعی اس لائق ہے کہ اس سے سبق لینا چاہیے، وہ یہ کہ اسے اپنے نصب العین سے سچا پیار ہے۔ وہ اپنے نصب العین سے شب و روز کسی گھڑی میں غافل نہیں رہتا اور ہر وقت چوکنا، تازہ دم اور مسلح رہتا ہے۔ اس کی معاندانہ پالیسی وقتی اور ہنگامی نہیں ہوتی۔ اس اللہ کے دشمن نے اپنے کو چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا، سورہ صاد کی آیت نمبر 82 میں ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے ہی دم لوں گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ نے غضبناک ہو کر اس مردود کو نکال دیا تھا۔ اس گھڑی سے برابر یہ اپنے کام میں سرگرم ہے، اس کا سازشی ذہن ہر وقت اسی ادھیڑ بن میں لگا رہتا ہے۔ اسے ایک ہی دھن ہے کہ اپنے نصب العین کو پورا کر کے دکھائے۔ کیا مجال کہ کسی ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن میں کسی نیک خیال کی لہر آ سکے۔ اسے انسان سے ازلی خار ہے، وہ انسان کو اپنی راہ سے ہٹانے اور ذلیل کرنے کی وہ سازشیں کرتا ہے کہ بے اختیار اس کی ذہانت کی داد دینی پڑتی ہے۔ یہ بعض اوقات انسان پر وہاں سے وار کرتا ہے جہاں تک کبھی کبھی انسان کی نگاہ بھی نہیں جاتی۔ یہ لعین ہمہ وقت اسی دھن میں رہتا ہے کہ آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے اپنے شکار کو گھیروں اور کسی طرف سے نکلنے نہ دوں۔ حسن بن صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان آدمی کو پھانسنے کے لیے 99 دروازے کھولتا ہے، جس سے ایک برائی کا دروازہ کھولنا اس کا مقصود ہوتا ہے۔ اس کی اسی سرگرمی، زبردست ذہانت، دھن اور مقصد سے بے پناہ عشق کا یہ کرشمہ ہے کہ اس نے اپنے منصوبے اور پروگرام کو پورا کرنے کے لیے ان انسانوں میں بھی افراد حاصل کر لیے ہیں جو بظاہر شیطان کو اپنا دشمن کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، مگر ان کی سازشیں کسی طرح شیطان سے کم تباہ کن نہیں ہیں۔ ایسے ہوشیار اور دھن کے پکے دشمن کو زیر کرنے اور اس کی تباہ کن سازشوں سے بچنے کے لیے آپ کے پاس ایک ہی صحیح اور کارگر تدبیر ہے کہ آپ مالک حقیقی کو پکاریں، اس کو اپنی طرف متوجہ کریں، اس کی پناہ میں آ جائیں اور اس سے ایسا تعلق پیدا کر لیں کہ وہ آپ کو اپنے بندوں میں شمار کرنے لگے۔ پھر یہ دشمن کسی بھی جہت سے آپ پر حملہ کرے، اس کا کوئی وار کارگر نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے کہ آپ مالک حقیقی کو پکارنے، اس سے اپنا تعلق جوڑنے اور اس کو اپنے حال پر متوجہ کرنے میں کس قدر اخلاص، یکسوئی، تندہی اور دل بستگی کے ساتھ سرگرم ہیں۔
آپ کو گمراہ کرنا جس دشمن کا نصب العین ہے، اس کی سرگرمی، انہماک اور دھن کا حال آپ کے سامنے ہے۔ اسی سے کچھ سبق حاصل کیجیے۔ ایسے جاندار دشمن کی ہلاکت خیز جلغار سے بچنے اور اسے بے بس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی اپنے مالک کی مدد حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسی ہی سرگرمی، انہماک اور دھن سے کام لیں۔ انشاءاللہ میدان آپ ہی کے ہاتھ میں رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔